الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، کو معلوم ہے کہ ہم ذی الحج کے تقریباً وقت سے بڑی شہادتوں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ان 20-25 دنوں کے اندر واقع ہوئے. سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی. کچھ تو انڈیویجول واقعات ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کیسے ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت کیسے ہوئی، اور حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ہے، اس کو ایک براڈر پکچر کے اندر رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو پھر کچھ اور ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو وہ پکچر بھی دکھاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 21.5 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب کر دیا، اور مکہ مکرمہ جو جزیرہ نما عرب کا کیپٹل ہے، اس پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا دیا. وہ کیا تھا؟ اللہ کا انسانوں کے مابین دیا ہوا ایک نظام عدل وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا، اور چھوٹوں کے، بڑوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے، سب کے حقوق کا تعین کر دیا، اور ان کو ڈور سٹیپ تک انصاف مہیا کر دیا. یہ تاریخ انسانی میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی. اس سے پہلے بادشاہتیں تھیں، ایک بادشاہ ہوتا تھا، اور پھر اس کی کابینہ نہیں، اس کے درباری ہوتے تھے. یہ کیا تھا کہ ایک بادشاہ کے نیچے کچھ جاگیردار ہوتے تھے جن کو جاگیریں دی ہوتی تھی، اور ان جاگیروں سے وہ مالی فائدہ بھی اٹھاتے تھے اور اپنی فوج بھی مینٹین کرتے تھے، اور جو خود کمائی کرتے تھے اس کا ایک میجر شیئر جو ہے وہ بادشاہ کو بھی پہنچاتے تھے. یہ جاگیردار کہلاتے تھے. ہندوستان میں وہ لوگ کہ جنہوں نے مسلمانوں کی جد و جہد آزادی، یعنی 1857 کی جنگ آزادی جو اینڈ ہوا جس کا 1857 پر، اس میں جن لوگوں نے انگریز کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، مسلمان مجاہدین کو پکڑوایا، ان کی مخبری کی، یا کسی بھی جگہ انگریز کی مدد کی، تو انگریز نے ان کو نوازا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جنگ سے آگے ایک مقام ہے 18 ہزاری. یہ 18 ہزاری کیا ہے؟ یعنی 18,000 مربع زمین جو تھی وہ انگریز نے ان کو الاٹ کر دی. کسی کو 5,000 مربع، کسی کو 10,000 مربع. ظاہر ہے اپنا مال تو نہیں تھا،
ہندوستان کا مال تھا اور ہندوستان پر انگریز قابض تھا بلا شرکت غیر، تو انہوں نے یہاں پر جاگیردار جو ہے وہ پالے۔ انگریز چھوڑ کے چلا گیا، لیکن ہماری سیاست پر اس جاگیرداری کا اثر آج بھی ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہندوستان میں ہمارے مقابلے میں پنڈت جواہر لال نہرو نے آ کر وہ جاگیرداری نظام ختم کر دیا، جس کا نتیجہ آج تک آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہندوستان میں ایک دفعہ بھی مارشل لاء نہیں لگا، اور ہمارے یعنی 3 تو باقاعدہ مارشل لاء 3-4 لگ چکے ہیں، اور کوئی مارشل لاء کے بغیر حکومت میں آ گیا، اور یہ ثابت ہوا کہ پچھلے 75 سال سے وہ مارشل ہی حکومت کر رہا تھا، خواہ لاء تھا یا نہیں تھا، بغیر لاء کے بھی وہی کر رہا تھا اور ود لاء بھی وہی کر رہا تھا۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ اور یہ سارا کس کا ہے؟ وہ جاگیرداری نظام۔ پھر انہی جاگیرداروں نے کیا کیا؟ صنعتیں بھی لگا لی، تو پھر وہ سرمایہ دار بھی بن گئے، اور سرمایہ داری اور جاگیرداری کا ایک اور گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ کچھ ہمارے ملک میں صنعت کار تھے بنیادی طور پر، اور کچھ جاگیردار تھے۔ اب جب ان جاگیرداروں نے بھی صنعتیں لگا لی، ملیں لگا لی، تو وہ جاگیردار سرمایہ دار بھی بن گئے۔ اب جاگیرداری کا بھی انہیں تحفظ کرنا ہے اور سرمایہ داری کا بھی انہیں تحفظ کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دینی نقطہ نگاہ سے جو یہ زمینداری نظام ہے کہ جس میں کوئی شخص جو ہے وہ زمین کا مالک ہے، وہ آگے بٹے پر زمین دیتا ہے، یا اس سے کچھ ہاری ہیں، کچھ کاشتکار ہیں، کچھ مزارے ہیں، یہ سب مختلف الفاظ ہیں جو ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہاری اور مزارے، وہ اس زمین کو کاشت کرتے ہیں، اور پھر اس کی جو پیداوار ہے اس کا بڑا شیئر جو ہے وہ جاگیردار کو جاتا ہے یا زمیندار کو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری فقہ کے مطابق یہ جو سسٹم ہے یہ متفق علیہ حلال نہیں ہے۔ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان کے تحت جو فقہ ہیں ان میں دونوں طرف کے فتوے ہیں۔ کوئی اس کو جائز سمجھتا ہے، کوئی جائز ناجائز سمجھتا ہے۔ پھر اسی میں ایک خاص کیا ہے؟ ٹھیکے پر زمین دینا۔ یہ کیا ہے کہ ایک زمین کے آپ مالک ہیں اور آپ 1 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے وہ زمین ٹھیکے پر کسی کو دے دیتے ہیں، اور اس کی آپ ایک لم سم اماؤنٹ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیکہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی دونوں طرف کے فتوے ہیں، کچھ اس کو جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز کہتے ہیں۔ اسپرٹ کیا ہے کہ جس کی زمین ہے وہ خود کاشت کرے، اور اگر خود کاشت نہیں کر سکتا بالفعل تو اپنے ملازم رکھے اور ان سے کاشت کرائے۔ شہری لوگ عام طور پر اس فرق کو نہیں سمجھتے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا۔ یہ جو مزارعت کا نظام ہے اس میں اگر نقصان ہوتا ہے فصل کا تو وہ سارا کا سارا مزارے پر آتا ہے، اور جب نفع ہوتا ہے تو پھر ظاہر دونوں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن ملازم رکھنے سے کیا ہوگا کہ جو بھی زمین کا مالک ہے وہ نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوگا، اور وہ ملازمین کو ایک ریگولر تنخواہ جو ہے وہ لم سم دے گا، خواہ فصل ضائع ہو یا فصل کی کوئی یافت ہو، کوئی آمدنی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ملازم رکھنے کا نظام ہے۔ یہ متفق علیہ ہے تمام فقہا کے نزدیک، یہ تو جائز ہے۔ لیکن وہ جو مزارت ہے یا ٹھیکیداری ہے اس کے بارے میں آپ کو دونوں طرح کے فتوے مل جاتے ہیں، لیکن اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہے۔ تو ہمارے ملک میں جو انگریز نے جاگیرداری نظام قائم کیا اس نے ہماری سیاست پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اب جاگیردار جو ہے وہ ایک پورے علاقے کا مالک ہوتا ہے، اور
اس کے مزارعین اس کے نوکر نہیں ہوتے، اس کے کمی ہوتے ہیں، اور کسی ایس ایچ او کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے جو ملکی نظام ہے اس کے اعتبار سے ایک تھانے کی جو حدود میں اس میں ایس ایچ او جو ہے وہ اس کا اوور آل انچارج ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، ڈسٹرکٹ ہے تو ڈپٹی کمشنر اس کا انچارج ہے، اور صوبہ ہے تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس کا یا اس کی انچارج ہے۔ لیکن ایک جاگیردار کے اندر جو علاقہ ہے اس میں جاگیردار کی اجازت کے بغیر نہ کوئی تھانے دار اپوائنٹ ہو سکتا ہے اور نہ تھانے دار کوئی کارروائی کر سکتا ہے جاگیردار کی اجازت کہ بھئی یہ جاگیرداری نظام۔ تو اگرچہ ہمارے ملک میں قانونی طور پر تمام انسان جو ہیں ان کو ووٹ برابر کا دے دیا گیا ہے، لیکن کسی مزارے کی کسی کمی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے جاگیردار کے خلاف ووٹ دے سکے۔ وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو الیکشن جیتا تھا 1970 کا، اس میں پہلی دفعہ یہ ان ایکسپیکٹڈلی ہو گیا کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا بھٹو صاحب نے اور وہ سویپ کر کے لے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کبھی کبھار ایسا ہوا کہ لوگوں نے بہرحال ووٹ دیے، لیکن عام طور پر اس کا سد باب کر لیا جاتا ہے کہ دوبارہ نہ ہو۔ تو وہ جو جاگیردار ہوتے ہیں وہ سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں۔ تو جاگیرداری نظام تھا جو انگریز نے یہاں پر رائج کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک عادلانہ نظام دیا، اور اب جو سسٹم وہاں پر رائڈ ہوتا ہے کسی ملک میں، جب بھی کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے تو وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو بینیفیشری ہوتے ہیں اس نظام کے، وہ بڑی سختی کے ساتھ ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام غالب کیا تو ایک تو سرداری نظام، جاگیرداری نہیں تھا، اس کے قریب قریب تھا سرداری نظام۔ سردار کیا ہے؟ ایک سردار ہے، آگے اس کے غلام ہیں، اور غلام اپنے آقا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنی جان مال ہر چیز کا مالک سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اس نظام کو چیلنج کر دیا۔ وہ چیلنج کیسے کیا کہ قرآن مجید میں جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب کہہ دیا، جبکہ اس سرداری نظام میں جو سردار ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو رب کہلاتے تھے، مالک کہلاتے تھے، وی آر لارڈز۔ اور رب کا ترجمہ انگریزی میں لارڈ، فارسی میں آقا، یہی اردو میں آئے گا۔ پنجاب کی شہری زبان میں اس کا ترجمہ میاں، اس لیے میاں صاحبان کہتے ہیں ملک مالکان کو، اور پنجاب کی دیہاتی زبان میں چودھری، سرائکی میں، سندھی میں، جانگلی میں سائیں۔ تو جب تک آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے تو آپ کو دین کی اصل اسپرٹ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبدیلی لائے تو آپ نے اصل میں جو اسٹیک ہولڈر سے ان کو زیر کر کے یہ حکومت قائم کی۔ مکہ مکرمہ اس سرداری نظام کا مرکز تھا، لیکن مدینہ منورہ جو تھا وہ مختلف جو قبائل تھے ان کا مجموعہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر میثاق مدینہ کے ذریعے سے ایک شہری ریاست قائم کی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں جو مختلف قبائل تھے اور ان کے سردار تھے وہ انٹیکٹ تھے۔ بنو قریظہ، بنو نذیر ذوات کے ساتھ، اور بنو قینقاع، یہ تین یہودی قبیلے تھے جو وہاں آباد تھے، اور انہوں نے وقتاً فوقتاً سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرگوبی کی۔ دو قبیلوں کو تو آپ نے شہر بدر کیا اور انہیں اسلحہ کے علاوہ باقی سب کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی، اور پھر بنو نذیر نے اپنے کھڑکیاں، دروازے، یہاں تک کہ جو شتیر تھے چھتوں کے، وہ بھی وہ اکھاڑ کر لے گئے۔ قرآن مجید نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے سورہ حشر میں اس کا کہ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اجاڑ رہے تھے۔ اور قریش، ان کا سرداری نظام، ان کا قبائلی نظام
اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر کر دیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ ساروں نے سر اٹھایا، جو عرب کے مختلف قبائل تھے انہوں نے بھی سر اٹھایا، اور اسلام لانے کے بعد مرتدین بھی آ گئے، اسلام سے پھرنے والے جھوٹے مدعیان نبوت بھی کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ کا بھی انکار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو یورپ کے خلاف ایک فوج تیار کی ہوئی تھی اس کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے روانہ کر دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو یہود تھے یہ بڑا سازشی گروپ ہے، یعنی قرآن مجید میں یہودیوں کی سازش اور یہودیوں کی پلاننگ کہ کس طریقے سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 3 قبیلوں کو آپ نے 1 بائی 1 ٹھکانے لگایا۔ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی گہری پلاننگ کرنے والی قوم ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ہی یہ پلاننگ شروع کر دی۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے، اسرائیلی تھے، اٹ مینز کے یہودی تھے، اور یہودیوں میں سے جیسے اور پہلے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سب یہودی بادشاہ تھے یا انبیاء تھے، ان کو ملی تھی، تو انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ملی تھی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یہودی علماء نے باقاعدہ سو موٹیو ایکشن لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا فیصلہ سنا دیا، یعنی وہ باتیں کہ جو ان کو بڑی کلیئرلی معلوم تھی علماء کو۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے ماں کی گود سے خود بول کر کہا تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور میں اس کا نبی ہوں، یہ اعلان کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود سو موٹیو ایکشن لیا کہ معاذ اللہ یہ حرام کی پیداوار ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی معجزات عطا کیے تھے، آپ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرا تندرست ہو گیا، نابینا کے سر آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو وہ دیکھنے لگا، اور کھڑے ہوئے آدمی کو بتا دیا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو۔ تو یہ کیا تھے؟ بہت بڑے معجزات تھے۔ تو ان کی بنیاد پر یہودی علماء نے ان پر فتویٰ لگایا کہ یہ جادوگر ہے، اور جادو کرنا شریعت موسوی میں تورات کے مطابق کیا تھا؟ کفر تھا، اور لہذا ان کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف سینٹنس پاس کر دی کہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، لیکن یہودی اب باز نہیں آئے شرارت سے، یعنی اپنے خیال کے مطابق تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا۔ اللہ نے کیا بندوبست کیا وہ تو شاید ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ تو بعد میں قرآن مجید نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ نہ تو انہوں نے اس کو سولی چڑھایا نہ قتل کیا، بلکہ ان کے لیے کنفیوژن پیدا کیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ لیکن انہیں پھر باقاعدہ یعنی یہودیت کے اندر جو انجیل کی روشنی میں ایک نئی روشنی آئی تھی، ایک نئی ہدایت آئی تھی، اور انہوں نے جو گڑبڑیں کی ہوئی تھی تورات کے اندر، اللہ کے احکام کے اندر، ان سب کی کریکشن کر دی تھی انجیل نے آ کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو انڈو کرنا تھا اور عیسائیت کو ناکام بنانا تھا۔ تو لہذا سینٹ پال نامی ایک یہودی، وہ اس نے عیسائیت قبول کی، اور اس نے کہا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خواب میں آئے ہیں، اور وہ بھی ان کا حواری بن بیٹھا، اور اس نے آ کر پھر کچھ ایسی باتیں عیسائیت میں شامل کی کہ جن سے عیسائیت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ کیا تھی کہ دین کی جو بنیادی بات ہے جو تمام انبیاء کرام کے اندر آئی ہے
وہ وہی ہے جو قرآن کے اندر ہمیں ملتی ہے. مثلا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ تمہارا رب ہے، مالک ہے. یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اور سب قیامت کے دن پیش ہوں گے اور انہیں اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. میں آپ کے اعمال کی جواب دہی نہیں کروں گا اور آپ میرے اعمال کے رسپانسبل نہیں ہوں گے. یعنی یہ بات صرف قرآن مجید نے نہیں کہی، یہ اول روز سے آ رہی ہے، اور یہی بات تورات میں بھی تھی، یہی بات انجیل میں بھی تھی. لیکن اس نے ایک من گھڑت عقیدہ جو ہے وہ گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی، انہیں جو اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس کی وجہ سے ان کی نسل میں وہ گناہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. لیکن اللہ کو انسانیت پر رحم آ گیا، لہذا اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا جنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. ہے تو یہ کہا کہ اور پھر اس کو سولی چڑھوا دیا، یعنی خود ہی سولی چڑھایا اور پھر کہا کہ اللہ نے اس کو سولی چڑھوا دیا، اب جو عیسیٰ کو مان لے وہ بخشایا. اور دوسرا تثلیث کا عقیدہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس میں ساتھ شامل کیا اب اللہ کا بیٹا کیسے بنتا ہے. ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہوتی ہے اور پھر ان کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو تین ہوتے ہیں نا، باپ، بیوی اور بیٹا. تو انہیں کیا کیا، اللہ کو باپ قرار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، لیکن وہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار نہیں دیتے بلکہ بیٹے کی ماں قرار دیتے. یہ تثلیث گھڑ لی کہ یہ تین خدا ہیں، خدا ان تینوں میں ایک ہے اور یہ تینوں ایک ہیں. یعنی ایک گورکھ دھندا ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تین میں ایک ہے اور ایک میں تین ہے. اور تیسرا انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ ہاں تین ہو گئے نا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور انسانیت گناہگار تھی، اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا جنا اور اس کو سولی چڑھا دیا، اب جو اس کو مان لے وہ بخشایا. اچھا، اب بڑی اسکیم کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، اور ہوا یہ کہ عیسائیت پوری کی پوری اس کی زد میں آ گئی، اور سارے کے سارے عیسائیوں نے سینٹ پال کے یہ عقائد مان لیے. گویا وہ دین جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کا وجود زمین سے ختم ہو گیا. یعنی اب تو اصل دین کے ماننے والے صرف ہم ہی ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے والے، ان کے رفع آسمانی کو ماننے والے، اور وہ جو اصل ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کی جواب دہی کرے گا، کوئی کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس کے تو ہم ہی صرف کسٹوڈین رہ گئے. تو انہوں نے یہ کیا اور پوری عیسائیت نے اس کو قبول کر لیا. اب اسی کو ریپلیکیٹ دوبارہ ٹرائی کیا انہوں نے یہ عقیدہ. اب غور کیجئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے امتی ہیں، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی پروٹیکشن دی ہے. اور وہ پروٹیکشن کیا ہے کہ ہمارے کلمے میں شامل کر دیا کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو جب اللہ کا بندہ ہم نے پہلے مانا، رسول بعد میں مانا، تو پھر شرک کا امکان بہت کم ہو گیا. اچھا، اب اس کے مقابلے میں حضرت علی، یعنی ایک امتی کی رسول سے نسبت معلوم ہی ہے آپ کو، لیکن حضرت علی کو ان کی زندگی میں خدا کہا گیا، اور حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی، جلوایا بھی. انہوں نے کہا جی آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، آپ اللہ کے، آپ خدا ہیں. اور یا علی مدد کا نعرہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یا محمد مدد کا نعرہ اس طرح نہیں ہے. اب تو جدہ میں کچھ لوگ جو ہے وہ کہنے لگے ہیں، لیکن ان کا کوئی باقاعدہ نعرہ نہیں ہے. یعنی آج سے 20 سال پہلے بھی اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں تھی. لیکن کم سے کم مجھے یاد ہے، میری عمر کے جو لوگ ہیں انہیں بھی یاد ہے کہ شروع سے ہم یا علی، نعرہ حیدری، یا علی اور یا علی مدد، یہ نعرے ہم سنتے رہے. مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت علی کو خدا. اب مزے کی بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور حضرت فاطمہ ان کی بیٹی، حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں میں سے ایک داماد ہیں، اور ان کے 2 بیٹے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین. اب کیا ہے، ٹرینٹی میں یاد رکھیے گا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں اور نہ حضرت حسن شامل ہیں. ٹرینٹی کیا ہے؟ جو یعنی مسلمانوں کے اندر جو آ کر ایک یہودی جو اسلام لایا، عبداللہ بن سبا، اس نے جو ٹرینٹی انٹروڈیوس کی وہ کیا تھی کہ علی دا گاڈ، حسین دا سن آف گاڈ، اور فاطمہ دی مدر آف گاڈ سن. اب یہ ٹرینٹی ہے. اور بالکل جیسے وہاں کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے دردی کے ساتھ سولی چڑھا دیے گئے اور اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو سولی چڑھوایا. یہاں کیا کہا گیا کہ حضرت حسین کو علی نے شہید کروایا کربلا کے اندر. اب جو حسین کو مان لے رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بخشا ہے. اب وہ جو اسلام کی اصل روح ہے کہ عقیدہ اور اکارڈنگلی عمل، عقیدہ اور اکارڈنگلی عمل، ان دونوں کا جنازہ نکال دیا کہ اب نہ اللہ پر ایمان ضروری، نہ رسول پر ایمان ضروری، نہ آخرت پر ایمان ضروری، بس حسین کی قربانی کو مان لو. دین است حسین، بادشاہ است حسین. یعنی دین بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے. پھر یہ جو کہانیاں بنائی گئی ہیں دونوں طرف سے، ایک تو اگر آپ ریگولرلی سنتے ہیں ان کے جو ذکر ہوتا ہے، ذاکرین جو بیان کرتے ہیں، اگر آپ شروع سے اس کو ٹریس کر رہے ہیں تو ہر سال آپ کو کچھ نئے واقعات سننے کو مل جاتے ہیں. اب سوشل میڈیا پر آپ کو ہر سال وہ نئے واقعات مل جاتے ہوں گے کہ جو پہلے سالوں میں بیان نہیں ہوئے تھے. جیسے کوئی ہر سال نئی وحی آ رہی ہے اور نئے سے نئے ایڈیشنز جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اچھا، اور جیسے ایک گروہ ہے ہم میں سے کہ جو حضرت معاویہ اور پورے خاندان بنو امیہ کو ڈیگریڈ کرنے پر تلا ہوا ہے اور ان کے خلاف نئی سے نئی چیزیں جو ہیں وہ لے کر آتا ہے. تو دوسری طرف حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے خلاف بھی کوئی ایسی باتیں جو ہے وہ لے کے آتا ہے کہ جو ان کی پکچر بھی خراب ہو جائے. جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اب ایشو آیا کہ will be the next خلیفہ حضرت علی جگہ پر. تو لوگوں نے کہا کہ حسن کو آپ خلیفہ نامزد کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصولی بات کہی کہ نہ میں کہتا ہوں کرو، نہ میں کہتا ہوں نہ کرو. ایک اصولی بات ہے کہ یہ تمہارا کام ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے. یہاں بھی میں نے اس کیا تھا نا کہ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ بات اگرچہ کوئی غلط نہیں کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصولی بات کہی، صحیح بات کہی، لیکن جب پھر آپ کو یہ ایک سٹیپ نیچے نظر آئے گی کہ حضرت عمر نے جس طرح اپنے بیٹے کی فائل دور پھینکی، اولا تو نہ لو جن طلاق دڑی بیان دی، اور اپنے بہنوئی کو ڈسکوالیفائی کیا. اور بہنوئی بھی کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، عشرہ مبشرہ میں سے.
وہ 10 افراد جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں خبر دے دی کہ یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، ان میں سے ایک وہ ہیں، محسن ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ یہی بہنوئی ہیں حضرت عمر کے جو ان کے ایمان کا ذریعہ بنے ہیں۔ لیکن یہ ٹریڈیشن نہیں آپ ڈالنا چاہتے کہ یوں کیوں، ورنہ اسلام کی جو ٹرو پکچر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ ایک کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، یہ سکسیشن کا طریقہ کار تھا۔ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں اب وہ موروثی جو خلافت ہے وہ نہیں ہے، موروثی سکسیشن نہیں ہے۔ تبھی یہی تو اسلام کا طرح امتیاز ہے۔ اور اگر اسلام وہی ہے اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ سمجھ کر اور ہم نے یہ سپوز کر لیا ہے کہ اب انہی کا خاندان جو ہے وہ وارث ہے، تو پھر ہم نے وہ دین کی اصل اسپرٹ جب وہ نکال دی ہے، تو پھر دیر از نتھنگ اسپیشل کہ جس کی وجہ سے ہم اسلام کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ ظاہر کریں یا فخر سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر کیا خاص بات ہے اسلام کے اندر؟ اگر اسلام بھی وہی کچھ ہے جو پہلے تھا تو پھر کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو میں نے عرض کیا کہ ایسی ایسی باتیں جو ہے وہ منسوب کی گئی ہیں، میں ایک بات جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعد میں لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنا لیا، جبکہ پیرلل حضرت معاویہ کی خلافت آدھے حصے پر پہلے سے قائم تھی۔ 6 ماہ گزرے اور وہی جو شرارتی ٹولہ تھا وہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا رہا تھا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے ان کے ہاتھ میں کھلونا بننے سے انکار کر دیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل بیٹھنے کی پیشکش کر دی کہ آئیے ہم مل کر بیٹھیں اور اپنے ایشوز کو ریزالو کریں۔ اب یہ وہ ٹولہ کہ جو لڑوانا چاہتا تھا اس کو یہ بہت ناگوار گزرا، لیکن اس پر پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا کہ ایک پلین پیپر پر دستخط کر کے مہر لگا کے حضرت حسن کو بھیج دیا کہ تم جو شرائط لکھ دو مجھے ساری کی ساری منظور ہیں۔ اب وہ شرائط بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ شرائط کبھی بھی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شرائط معلوم نہیں ہوتی۔ ساری دنیا بھی کہ فلانے جو علاقہ ہے اس کا خراج مجھے ملے گا، فلانا جو علاقہ ہے اس کا خراج میرے بھائی کو ملے گا، یعنی اتنے جو کیا کہنا چاہیے کہ پیسے جو ہیں وہ مجھ کو ملیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں جو پکچر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں کی وہ پکچر نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ پڑھیں گے اس معاہدے کی شرائط کو تو ایسی ہی شرائط جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرائط جو ہیں یہ بھی کیا ہیں، یہ گڑبڑ کی گئی ہے اس میں، اور حضرت حسنین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکچر کو مس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون مسلمان ہے جسے محبت نہیں ہوگی، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے بھی پیار ہے، آپ کے دامادوں سے بھی پیار ہے، اور آپ کے نواسوں سے بھی پیار ہے۔ یعنی باقی بیٹیوں کو تو یا اللہ نے اولاد نہیں دی بھی ہے تو بچپن میں فوت ہو گئے، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے جو فوت ہوا تھا، جب آخری دموں پر تھا تو انہوں نے بلا بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی گود میں دیا انہوں نے بچہ، اور آپ نے گود میں لیا تو اس وقت بچے کی جان اللہ نے لے لی، روح پرواز کر گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے ایک آنسو جو تھا وہ بچے کے چہرے پر گرا، تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہی وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے کو پیار کرتی ہے، لیکن ہماری زبانیں وہی کہیں گی جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو حضرت زینب کو بھی اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا، لیکن اللہ نے لے لیا۔ لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں وہ تو آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، حضرت زینب بھی وفات پا گئی، حضرت رقیہ بھی وفات پا گئی، اور حضرت ام کلثوم بھی وفات پا گئی رضی اللہ تعالی عنہن۔
صرف حضرت فاطمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک زندہ رہی، لیکن وہ بھی 6 ماہ کے بعد انتقال کر گئی۔ تو کوئی مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کوئی نہ ہو، وہ لازماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آل اولاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ کون مسلمان ہوگا کہ جس کو حضرت فاطمہ سے محبت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے محبت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں سے محبت نہ ہو؟ سب سے محبت ہے، نواسوں سے محبت ہے، لیکن جو پکچر پورٹرے کی گئی ہے تاریخ کے اندر، وہ پکچر کوئی اچھی پکچر نہیں ہے۔ یعنی میں بھی یہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور آپ کا بھی یہی امپریشن ہوگا کہ یہ پکچر نہ حضرت حسن کی ہو سکتی ہے نہ حضرت حسین کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے، کتابوں کے اندر درج آپ کو مل جائے گی، جس سے حضرت حسنین کی کوئی اچھی پکچر، بڑے دنیا داری کی ایک تصویر جو ہے سامنے آتی ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ دنیا دار تھے۔ اچھا، پھر آگے پڑھیے گا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، ایک شوشے کی بھی، ایک حرف کی بھی کوئی جمع تفریق نہیں ہوئی، ایمان ہے نا ہمارا۔ اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب، میرا تو یہ ایمان ہے کہ وہ 100% صحیح نہیں ہو سکتی، ورنہ تو وہ قرآن ہی بن جائے گی نا۔ تو احادیث کی کتابوں میں جہاں وہ اتنی پلاننگ سے کام کر رہے تھے دشمن، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس معاملے میں چوکے ہوں گے؟ انہوں نے بڑے خاص حساب کتاب سے احادیث کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ کی ہوگی۔ اچھا، اب کیا کیا واقعات ہم سنیے گا۔ ایک واقعہ حرہ شمار ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہو گئی، اور وہ 5 افراد جو تھے ان کو ذہن میں لائیے گا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر، جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی تھی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، اور حسین بن علی، اور عبداللہ بن زبیر، ان رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے بیعت قبول نہیں کی تھی۔ بس اب کیا ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عمر بھی اللہ کے پاس چلے گئے، عبداللہ بن عباس بھی چلے گئے، حضرت حسین بھی چلے گئے، عبد الرحمن بن ابی بکر بھی چلے گئے، اور رہ گئے عبداللہ بن زبیر۔ تو انہوں نے حضرت حسین کو بھی مشورہ دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مدینے میں رہ کے موومنٹ چلائیں، لیکن حضرت حسین کو بہرحال اپنا ان کا اجتہاد تھا، وہ چکر میں آ گئے دشمنوں کے، اور انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ہی ہیڈ ٹو موو، یعنی 10,000 آدمی جو ہیں وہ آپ کو اپنا امام مان لیں اور آپ ڈر کے مارے وہاں نہ جائیں، تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں کر سکتا تھا، چلے گئے، اور پھر جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک واقعہ حرہ ملتا ہے۔ یہ واقعہ حرہ کیا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی، اور 1000 عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا، اور مسجد نبوی میں جانور باندھ دیے گئے، اور لیدیں ہوتی رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر۔ دیکھیے ہمارے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان کیا نسبت و تناسب ہے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن اگر میرے اور آپ کے گھر پر حملہ ہو تو کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں وہ ریپ کرنے دے گی کسی کو اپنے ساتھ؟ از اٹ پاسبل؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں، لیکن جب اسلام جوان تھا اور یہ سب کچھ ہو گیا کہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ جانور، گھوڑے اور گدھے باندھے گئے، اور سارے مسلمان جو ہے وہ خاموش ہوئے، اور سب نے وہاں پر جانیں کیوں نہیں دے دی؟ ڈو یو بلیو دیٹ؟ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ من گھڑت چیزیں ہیں جو شامل کی گئی ہیں، اور بخاری مسلم کے اندر بھی یہ باتیں جو ہیں وہ خاص طریقے سے جو ہے وہ بتا دی گئی ہیں۔ اگر آپ یہ رکھیں کہ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب شک و شبہ سے بالاتر نہیں ہے۔ اگر تورات و انجیل کے اندر تحریف ہوئی تو احادیث کے اندر ٹھیک ہے، ہمارا یہ بڑا کریڈٹ دیتے ہیں ہم اپنے محدثین کو کہ انہیں بہت محنت کی، لیکن بہرحال وہ انسان تھے،
اور ان سے کچھ نہ کچھ کمی پیش ہو سکتی. کامن سینس جو ہے کسی بھی بات کو پڑھتے سمجھتے اور بیان کرتے ہوئے کامن سینس کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. واقعہ جیسے میں نے کہا نا کہ کامن سینس کیا کہتی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین وہ دنیا داری والی شرائط نہیں دے سکتے تھے لیکن لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح واقعہ حرہ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں اپنی بیٹیوں سے کہ وہ مر جائیں گی لیکن کبھی اپنے ساتھ وہ حرکت نہیں ہونے دیں گی. مجھے یقین ہے اور آپ سب حضرات بھی میرے ساتھ ہوں گے کہ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، انشاءاللہ آپ کی مائیں وہ مر جائیں گی لیکن اپنے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونے دے گی. اور 1000 عورتیں پریگننٹ ہو گئی وہاں پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. What are they talking about؟ تو یہ سب جو ہے اس میں یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے سامنے وہ نئی نئی کہانیاں آ رہی ہیں، تو کامن سینس کے ساتھ آپ ان سب چیزوں کو سنیں اور پڑھیں. اور اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو پھر میرے اور آپ کے مسلمان رہنے کا بھی کوئی جواز ہے نہیں. پھر کون سی تبدیلی لائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون سی جماعت صحابہ تیار کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور کون سے تابعین تھے اور کون سے تبع تابعین تھے؟ اس لیے کہ یہ دور کس کا ہے؟ صحابہ بھی موجود ہیں، ابھی زندہ ہوں گے ان میں، اور تابعین کا دور ہے. اور اس تابعین کے دور میں مدینہ منورہ کے اندر اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر اسلام کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان سارے واقعات کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ہمیں کامن سینس کے ساتھ سے از اٹ پاسبل؟ تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی میرے ساتھ آواز ملائے گا کہ یس اٹس ناٹ پاسبل، ہو ہی نہیں سکتا. بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہمیں صحیح سمجھ سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور پھر دین پر قائم رکھے. دین پر ہمارا جو ایمان ہے اس کو غیر متزلزل رکھے. جب ہم یہ چیزیں پڑھتے اور سنتے ہیں اور کامن سینس استعمال نہیں کرتے تو ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. تو سب سے قیمتی متاع ہماری ایمان ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو کہ واقعی اللہ کے آخری رسول تھے. صحابہ پر ایمان ہو کہ وہ واقعی نوع انسانی میں انبیاء کرام کے بعد بہترین لوگ تھے، استقامت والے لوگ تھے، قابل رشک لوگ تھے، ورتھ فالوئنگ لوگ تھے، اور ان سے بہتر انسان پیدا نہیں ہوئے. لیکن یہ سارے واقعات یہ جتنے بھی ہیں مشاجرات صحابہ کے آپ پڑھتے ہیں تو کبھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے بڑی ہلکی بات کہہ دی، کبھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ کہہ دیا، کبھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ بڑی اقربا پروری کر رہے تھے. اور یہ کین یو بلیو دیٹ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا تزکیہ کیا تھا صحابہ کرام کا؟ کوئی تزکیہ کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت ہو گیا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیں.